دوستو، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ دوسری دفعہ آپ کے ساتھ میری گفتگو ہوگی، اور وہ بالعموم یہ کہ میں کون ہوں۔ نظم کی صورت میں تو آپ کو بتا چکا ہوں، میں یار معلم ہوں۔ میں نے تقریباً 37 سال اور 21 دن سرکاری نوکری کی ہے، کالجز میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اسکولوں میں نہیں پڑھایا، کالج میں پڑھایا ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اقبالیات، اور وہ بھی بالعموم فارسی میں، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں۔ ابھی تھا تقاضا وی سی پنجاب یونیورسٹی کے پرو وی سی ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب کا، پھر سے پھر یہ کرونا آ گیا تو ساری مصروفیات بھی رفتہ کی۔ بہرحال تو تعلیم کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ انسان کو ایک اپنے ساتھ متعارف کرانے، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہوا ہے اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کہا گیا کہ میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، گویا وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں جو میری ذات میں ہیں، بھل وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس میں کچھ حصہ انسان کو دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، ان میں ایک قسم کی بیداری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم حاصل کرے، علم۔ پہل ہم جب باعث مسلمان مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین سے پہلی ملاقات ہوئی تو اقرا باسم ربک الذی خلق کے پڑھ، گویا تعلیم کی اہمیت وہ پہلی نبوت کی سیڑھی تھی جس پر حضرت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف رکھنے کے لیے گزارش کی گئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مدرسہ جو حضور نے قائم کر رکھا تھا، اب وہاں تشریف لے جاتے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے تھے، لکھ رہے ہوتے تھے، کچھ لوگ ذکر و فکر میں مصروف ہوتے، تو آپ ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے جا کر بیٹھتے اور یہ کہتے ہوئے کہ بعثت معلم، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پھر میرے نزدیک میری سمجھ کے مطابق جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری خطبہ دیا تو اس خطبے میں گویا ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے بنی نوع انسان کو علم دیا گیا اور اس کی اہمیت ان پر واضح کی گئی، اور پورے خطبے میں کہیں مسلمین یا مومنین کا لفظ نہیں ہے، یا ایھا الناس، گویا پوری بنی نوع انسان سے آپ مخاطب ہیں اور ان سے ان اوصاف کو متعارف کرا رہے ہیں
جو انسان کو انسان بننے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہا گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو تعلیم گویا ایک طرح کا ایک ایسا ذمہ داری ہے جس کے ذریعے سے آپ نو انسان کو اس کی اپنی ذات اور پھر بنی نو انسان کی پوری برادری سے روشناس کراتے ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں جو انسان کو انسان بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو پھر یہ کہ مختلف میں نے معلم بننے کے بعد میں نے معلم میں اول کسے کہتے تھے، پھر یہ ہے کہ ارسطو کو پڑھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سقراط کو پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے رسل کو پڑھا. ان کی کتاب بھی ہے ایک ایجوکیشن پر چھوٹی سی. پھر اتفاق سے اقبال کو پڑھا اور پڑھایا، اور پھر اقبال کے حوالے سے مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے سے پہلے میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کی چھوٹی سی ایک کتاب گلستان سعدی انسان کو انسان کے قریب تر لانے کے لیے ایک اس کا بہت بڑا حصہ اور کردار بنتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اقبال بھی تو ایک معلم ہے، اور معلم بھی نسل نو کے. انہوں نے علامہ اقبال نے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. تو اس دور میں اور آنے والے وقتوں میں ضروری ہے کہ ہم اقبال سے زیادہ آگے ہی حاصل کریں. اچھا میرے دوستو، میرے انسان بھائیوں، میں نے آپ سے کچھ گزارشات پیش کر دی، اور اب اگلی نشست میں جیسے میرے اپنے پیارے بچے کی خواہش ہے کہ ان کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں. تو دوستو، علم آگہی کا نام ہے، علم معلومات کا نام نہیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. آپ سائنس بھی پڑھیں، آپ ٹیکنالوجی بھی پڑھیں، آپ جتنے دوسرے علوم ہیں ان سے بھی آگہی حاصل کریں، ان پر دسترس حاصل کریں، ان میں مہارت حاصل کریں. لیکن جو جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں ہیومینٹیز، اس کو نظر انداز نہ کیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ادب پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلسفہ پڑھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نفسیات پڑھیں، اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ اقتصادیات پڑھیں. اسی طرح کے جو دوسرے علوم انسان سے قریب تر ہیں اور انسان کو انسان بنانے میں معاون ہیں، ان کا آپ ضرور مطالعہ کیجیے. تو میں نے ایک ٹیچر، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے جس حد تک ممکن ہوا اپنے خاص مضامین یعنی لٹریچر، فارسی، اردو، انگریزی اور باقی پاکستانی زبانیں، ان کے بارے میں آگہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش یہ کی کہ دوسرے علوم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں. تو میرا ایک شعر ہے نیا کہ آگہی بہت
مشکل چیز ہے، ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے سے گزرنے کے لیے آپ کو بہت سی مشکلیں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی زبان استعمال کروں، چونکہ میں کالجز میں اور یونیورسٹی میں وہ بھی ادبیات پڑھاتا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی زبان کہیں کہیں مشکل ہو جائے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آسان سے آسان زبان میں وہ آگے ہی منتقل کی جائے، جس کے بارے میں میرا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، کہ اپنے شعر کے بارے میں خوبصورت کہنا خیر اچھی بات ہے، کہ شراب آگہی کڑوی بہت ہے، شراب آگہی کڑوی بہت ہے، مگر ہم دلزدوں نے پی بہت ہے۔ اس کا ایک دوسرا شعر ہے کہ کفے زر کی نگیں کاری ہے جھوٹی، میں سمجھتا ہوں اور میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس دور میں جہاں بہت سی سہولیات پیدا کی ہیں نظام زر نے، کیپٹلزم۔ اچھا میرے دوستو، ویڈیو دیکھنے والے یارو، میرے ماہر برخوردار وزیر فضل خان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ مختلف مختصر نشستوں میں اپنی آگہی دوسروں تک منتقل کریں، تو اس لیے میں اب جب دوسری آگہی آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، یہ بہت پرانی بات ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، بہرحال وہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے عزیزوں، تو میری گزارش یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف انفارمیشن کو اپنے اوپر بہت سی کتابوں یا بہت سے بوجھ کی صورت میں لاد لینا وہ تعلیم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ نالج نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے۔ تو انگریزی زبان میں جن لوگوں نے نالج منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ایک جدید ترین مثال میرے بیٹے عمران خان، جس نے انیشیٹ کیا ہے یہ سلسلہ، سوشل کو ذمہ داری سونپی ہے، انہوں نے کوئی 3-4 دن پہلے ایک دانشور ہیں، صاحب دانش، جنہوں نے صرف کام کیا ہے، انگریزی دان ہے، انگریزی دانشور ہیں، رابرٹ آگے بلے یا کیا نام ہے ان کا، تو ان سے ان کی ویڈیو مجھے دکھائی ہے، ان کا انٹرویو بھی دکھایا ہے، وہ صرف حافظ شیراز اور مولانا روم جلال الدین رومی، ان کے بارے میں وہ معلومات فراہم پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے پورا وہ منطقہ جن کو انگریزی ادب سے، انگریزی آگہی سے، انگریزی تصوف سے دلچسپی ہے، انگریزی شعر سے دلچسپی ہے، تو انہوں نے صرف حافظ شیراز، جو میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے، اس کے لیے جواز بھی ہے پیش کرنے کے لیے، کہ ویسٹ نے ایک میتھوڈالوجی کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 80 سال پہلے یہ ایجاد کی تھی کہ میجر کیا جائے کریٹو جینیس کو، تو پھر وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہوئے کہ اس نے پھر
اس کا نام یاد آ جائے گا، اس نے پھر دیوان مغربی لکھا ہے، گوئٹے اس کا نام ہے، گوئٹے۔ گوئٹے کو مغرب نے سب سے بڑا کریٹو جینس قرار دیا تھا، اور گوئٹے نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، جب تک میں نے فارسی لکھاریوں کو، بالخصوص حافظ شیراز کو نہیں پڑھا تھا۔ تو حافظ شیراز کے انداز میں انہوں نے غزلیں لکھی ہیں، اس کی تشبیہیں